اولاد کی تربیت بہت مشکل کام نہیں ہے. اگر یہ بہت مشکل ہوتی اس کا مطلب پھر یہ گفٹ نہیں ہے, یہ تو ٹینشن اللہ نے دے دی آپ کو. اور اللہ قرآن میں اولاد کو ٹینشن کہتا ہے یا گفٹ کہتا ہے؟ بولو نا, گفٹ. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. دیکھو ایک گفٹ ہوتا ہے آپ کو کسی نے مٹھائی کا ڈبہ لا کے دے دیا, تھوڑا سا تو اس کو بھی سنبھالنا پڑتا ہے, فریج میں رکھ دو خراب نہ ہو جائے. ہر گفٹ کو تھوڑا سا تو سنبھالنا. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ان کے اکثر بگڑتے ہیں جو تھوڑا سا بھی نہیں سنبھال رہے ہوتے. چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں, ہیروئن میں بیٹھ رہے ہیں, ان کو فکر ہی نہیں ہے, ٹائم ہی نہیں دے رہے بالکل ان کو, یا بدتمیزی سے ان سے بات کرتے ہیں, ان کے اخلاق خراب کر دیے. بعض دفعہ ماں باپ اپنے بچوں سے بھی کبھی تمیز سے بات نہیں کر رہے ہوتے, ہر دفعہ طنز والا لہجہ ہوتا ہے, بگاڑتے ہیں باقاعدہ. اب مجھے بتاؤ مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ دے کے گیا آپ کو تو اس کو تھوڑا سا تو سنبھالنا پڑے گا آپ کو. یار فریج میں رکھ دو, ایک ہفتے کے اندر اندر کھا لو, یہی ہوگا نا. اور ذرا ٹائم پہ کھاؤ, ایسا نہ ہو کہ 6 لڈو کھا لیا آپ نے, ایک دم شوگر ہائی ہو گئی, یہ پیٹ خراب ہو گیا, ایک کھا لو 2 کھا لو. ہر گفٹ کو تھوڑا سا سنبھالنا پڑتا ہے, لیکن بہت زیادہ سنبھالنا پڑ جائے تو وہ گفٹ نہیں رہتا, وہ ٹینشن ہے. مثال کے طور پر مٹھائی کے بجائے کوئی گرنیڈ گفٹ میں دے کے چلا گیا, ڈبہ کھولا تو 6 گرنیڈ ہیں, اس میں پن نکلی بھی ہے, اور کہہ رہے یہ ضرورت پڑنے پہ آپ کے کام آئے گا. کبھی دشمن سے مقابلہ ہوا, آپ کہو گے میرے کام بعد میں آئے گا, یہ مجھ پہ پہلے پھٹے گا. فوراً آپ رابطے کر رہے ہو ماہرین گرنیڈی یاد سے. ابے بھائی یہ پھٹ نہ جائے, کوئی بچہ نہ اٹھا کے پھینک دے. یار کیا کرنا ہے, یہ گفٹ ہے, یہ تو عذاب بنا دیا میرے لیے. مثال کے طور پر اور آسان, ایک صاحب مجھے بکری کا بچہ گفٹ دے کے چلے گئے. بکری کا بچہ تو تھوڑا سا بڑا ہو چکا تھا, موشن لگے ہوئے ہیں اس کو, میں اس کو کھلا رہا ہوں, وہ کیا ہوتی ہے بروف, وہ نہیں ہوتی یار, ابے وہ موشن کی مشہور دوا ہے, نام فلیجل. میں اس کو فلیجل کھلا رہا ہوں, پھر اینٹی بائیوٹک کھلا رہا ہوں, اس کے دستی ٹھیک نہیں ہو رہے, پھر 10 ٹھیک ہوئے تو پتا چلا لنگڑا رہا ہے تھوڑا سا. پھر وہ ایک ڈاکٹر کو بلایا, 2-4 دفعہ میں نے کہا بھائی یا تو کسی کو گفٹ دے دے یا اس کو ذبح کر کے کھا جاؤ. میں نے کہا اپنے بچے پالنا اتنی بڑی ٹینشن نہیں جتنا یہ. اس بیچارے کی نیت نہیں تھی ایسی, وہ تو ہمارے پاس ہو سکتا ہے آ کے بیمار ہو گیا ہو یا پہلے سے بیمار ہو, واللہ عالم. لیکن اس گفٹ کو جو اب میں اس کے لیے نا موٹیویشنل اسپیکرز کو سن رہا ہوں کہ ایکچولی بچوں بکری کے کیسے, میں یوٹیوب پہ سرچ بھی کر رہا تھا کہ بکری کے بچے کو موشن لگے تو کیا کرنا ہے. تو میں پھر ماہر جو ڈاکٹرز وہاں سے آئے ہیں ان سے میں گائیڈنس لے رہا ہوں کہ جی یہ بچے میں بیماری ہو جائے تو کیسے. اس کا مطلب بھائی یہ بچہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے, یہ کسی نے اپنی ٹینشن آپ کو پہنائی ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گفٹ کا لیبل ہوتا ہے لیکن ٹینشن آپ کو بولو پہنائی جا رہی ہوتی ہے. خیر مفتی صاحب کو شوق ہے یہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے, تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کو گفٹ قرار دیا ہے. کیا قرار دیا ہے؟ اس کی تربیت کوئی بہت راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ یہ گفٹ نہیں ہے, یہ عذاب جان ہے. تبھی تو ان لوگوں نے راکٹ سائنس رکھا ہوا ہے اس کی تربیت میں نا, تبھی ان کے 2 ہوتے ہیں, 2-3 کہ بہت مشکل کام ہے, اس کو بہت زیادہ مشکل ہے, تبھی اولاد کو بوجھ بھی سمجھتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں. چند چیزیں ہیں بچے کی تربیت میں, وہ کر لو, پھر غالب یہی ہے کہ انشاءاللہ نیک بچہ بنے گا. پھر بھی بگڑ جائے تو وہ تو 100% تو بھائی گارنٹی کسی کی بھی نہیں ہوتی. نوح علیہ السلام کا بچہ بھی تو بگڑ گیا تھا نا. تو چند چیزیں ہیں, وہ چند چیزیں کیا ہے, بچے کو برے ماحول میں بیٹھنے, بولو اب بول لو نا یار, اس کی دوستیاں مت کر, اور دوستیاں زیادہ خراب ہوتی ہیں اسکولوں میں. بعض دفعہ اچھے اسکول میں بچہ بگڑ, یاد رکھو اسکولوں کا سسٹم نہ ہوتا نا تو سب نیک ہوتے. یہ تو میں لکھ کے دے دوں آپ کو, اسکول اور کالجز اگر نہ ہوتے تو ہم ایجوکیشن حاصل کرتے نہ کرتے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن میں بھی, لیکن نیک سب ہوتے. یہ ذہن میں رکھنا. ہمارے اسکولنگ سسٹم اور کالج اور یونیورسٹیوں کا جو سسٹم چل رہا ہے نا, وہ سسٹم نہیں ہے, وہ سسٹم ہے. تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ بھی اتنا زیادہ اس کو کمپلیکیٹڈ نہیں بنائیں, ورنہ یہ نعمت نہیں ہے. یہ کیا, تبھی تو ان سیکولر لوگوں کے 2 دین کے ایکچولی پالنا بہت مشکل. ایکچولی صرف بچے پیدا ہی نہیں کرنے ہوتے, ایکچولی ایک بچے کو وہ چاہیے, وہ کیا کہتے ہیں, ہمیں تو وہ بھی نہیں پتا کیا چاہیے ان کو اتنی. ہر بچے کو آپ کی جو ہے نا توجہ چاہیے, توجہ, پھر اتنی فل توجہ دے کے بھی وہ عجیب سا ممی ڈیڈی سا بن رہا ہوتا ہے. وہ توجہ چاہیے, ہم بھی مانتے ہیں, لیکن اس کی توجہ چاہیے. بتائے جتنی ماں باپ کی توجہ چاہیے اتنی ہی بہن بھائیوں کی توجہ چاہیے اس کو, جو کثرت سے ہوں کھیلنے کودنے کے لیے. بچے کو اگر بہن بھائی نہیں ملیں گے, وہ گلی محلے کے بچوں کے ساتھ کھیل کے سدھرے گا نہیں بلکہ بگڑے گا, وہ بگڑے گا. بہن بھائیوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, خود جتنے بگڑے ہوئے ہوں کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بہن بھائی بھی خراب ہو جائیں. دوستوں میں اللہ نے یہ جذبہ رکھا ہے, اگر ایک چرس پیتا ہے وہ چاہے گا میرا دوست بھی چرس پیے, یہ فرق ہے. اور بچے کو بچے تو چاہیے لازمی, ورنہ وہ مینٹلی گروتھ نہیں کر پائے گا. اگر آپ اس کو بہن بھائی نہیں دیں گے آپس میں کھیل کود کے لیے تو وہ کہاں دوستیاں لگائے گا.
وہ محلے پڑوسوں میں دوستیاں لگائے گا, وہ کزن بھی خراب کرتے ہیں, ان میں بھی وہ بات نہیں ہوتی جو سگے بہن بھائیوں میں ہوتی ہے. بعض دفعہ ہومو سیکسولیٹی میں کزن کی وجہ سے لڑکا مبتلا ہو جاتا ہے, کزن خراب کرتا ہے اپنے کزن کو, کیونکہ محرم رشتہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پھر بھی کزن باہر سے بہرحال بہتر ہوتے ہیں. کزن میرج کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ نامحرم ہے وہ. خود لڑکی اگر ہے تو اس کو بھی تو اپنے کزن سے بچانا ہوتا ہے. بعض دفعہ وہ اس کو غلط استعمال کر سکتا ہے. سب سے مقدس رشتہ ہے لڑکے اور بچے اور بچی کے لیے اس کے بہن بھائی, وہی آپ نے شارٹ کر دیے. تو کیا بچے کو بچے کی ضرورت ختم کر دو گے آپ؟ اس کی فطرت چینج کر دو گے؟ نہ. بچہ اس فطرت کو لے کے آیا ہے کہ اس کو بچے چاہیے, وہ نیچر ختم نہیں کر سکتے آپ. بہن بھائی آپ نے کنٹرول کر کے 2 کر دی, 1 کر دیا, تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اپنی پیاس کہاں سے بجھائے گا؟ اڑوس پڑوس کے لونڈے لپاڑوں سے, جن میں ایک بھی خراب ہوگا تو آپ کے بچے کو خراب کرنے کی بولو کوشش کرے گا وہ. اور آگے جو سائیڈ افیکٹ ہیں بڑھاپا میں, جو بربادیاں, نہ بہویں ہوں گی, نہ داماد ہوں گے, نہ خاندانی برباد, تو آپ تنہائیاں. بچے مارتے پیٹتے بھی ہیں ایک دوسرے کو, وہ بھی ٹھیک ہے ان کے لیے, برداشت پیدا ہوتی ہے. ایک لوتے کو تو آپ ساری اس کی چاہتیں پوری کرو گے آپ, تو لاڑ پیار میں بگڑے گا وہ بھائی. دیکھو فوج کو تیار کیا جاتا ہے بارڈر پہ لڑنے کے لیے, تو فوجیوں کا ممی ڈیڈی بنایا جاتا ہے یا ٹھڈے مارے جاتے ہیں. اس سے میں نہیں کہہ رہا کہ اپنے بچوں کو ٹھڈے مارو آپ, کیونکہ آپ کو بارڈر پہ لڑنے کے لیے تھوڑی تیار کر رہے ہو ان کو, لیکن دنیا میں کیا ہمیشہ اس کو پھول ملیں گے؟ کانٹے اس کی زندگی میں کبھی نہیں آئیں گے. تو ان کانٹوں کے لیے کیا ٹریننگ کی ہے آپ نے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص جس کی ساری چاہتیں پوری ہو رہی ہوں؟ بولو نا. کہیں چاہتیں پوری ہوتی ہیں, کہیں کیا کرنا پڑتا ہے. تو چاہتیں ساری پوری تھوڑی ہوں گی, زندگی میں مسائل بھی آئیں گے. اس مسائل سے نمٹنے کے لیے آپ نے اس کو کیا ٹریننگ دی ہے؟ وہ بچپن سے ٹریننگ ہوتی ہے. جب بہن بھائی ایک دوسرے کو کوٹتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں, شکایتی ٹٹو بنتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ میں تو تجربے کار ہوں یار. آپ اپنے بڑے بچے کو نماز پڑھا, ہو سکتا ہے سستی کرے, نہیں پڑھے گا. وہ چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہوگا, ابو یہ نماز نہیں پڑھ رہا, ٹھیک ہے نا. اس سے اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نماز نہ پڑھنا برا عمل ہے, کل میں بھی یہ کام نہیں کروں گا تو میں بھی برا ہوں. یہ جذبہ اللہ نے رکھا ہے. میں آج اگر ممبر پہ بیٹھا ہوں نا, تو میرے بڑے بھائی بہنوں کا بہت دخل ہے اس میں. نہ ہوتے تو میں نہیں, کچھ بھی نہیں بن پاتا, میں کچھ بھی نہیں ہوتا میں تو. لیکن چونکہ ہم عقیدت میں اندھے ہو گئے ہیں گورے کی, میں نے بتایا تھا نا, اندھا پن, عقیدت میں اندھا ہو جانا. عقیدت انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ اندھا. تو اب اندھے ہو گئے ہیں, تو اب تربیت کہاں سے لے رہے ہیں ہم؟ انگریزوں سے, جن کے اپنے بچے ہی نہیں ہیں, اور جو ہوتے ہیں وہ ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں. وہ تمہاری خاک تربیت کرے. اس کا مطلب تم وہ تربیتی پروگرام بچوں پہ فٹ کر رہے ہو کہ کل تمہارا بچہ تمہیں اولڈ ہاؤس میں جمع کرائے گا, اور اس کو وہ برا بھی نہیں سمجھتے. برا تھوڑی اس کو برا سمجھتا ہے کہ میرے بچے نے مجھے اولڈ ہاؤس میں, وہ کہہ رہا ہے میں نے اپنے ابا کو کرایا تھا تو اس نے بھی کرا دیا, تو کیا ہو گیا؟ یہ والی تربیت آئے گی سوسائٹی میں. سمجھتے ہو بات کو کہ نہیں؟ تو یہ بھی کیا ہے؟ عقیدت میں اندھا پن. ہاں, اب بچوں کی بات ہے, یہ تھوڑی سی بات بتا دوں. پہلا کام یہ کرو کہ بچوں کو اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں, دوستیاں لگانے بولو مت دو. دوستی اپنے بہن بھائیوں میں بس, دائیں بائیں جانے کی اجازت نہیں. شادی بیاہ میں لے کے جاتے ہو, مائیں اپنے بچوں کو اپنی ماں کے گھر لے کے جاتی ہیں, تو وہاں کزنوں سے ان کو کھیلنے کودنے سے منع نہ کریں. رات کو سونے نہ دیں کزن کے ساتھ, قطعاً نہیں. میں نہیں کہہ رہا کزن سے بدگمان ہو, بھائی بستر کیا ہوگا دور. ماں کی, کیونکہ باپ ہر وقت گھروں میں تھوڑی غصہ ہوتا ہے. ماں کی ذمہ داری ہے یہ دیکھے میرا بچہ کسی بچے کے ساتھ, کزن کے ساتھ بھی سوئے گا. بولو نا, نہیں سوئے. ہاتھ کا مذاق نہیں ہوگا, دور. اور اگر دیکھ رہی ہیں کہ کوئی کزن گالیاں دے رہا ہے, پھر بھائی دوستی ختم. سو دور رکھیں, اپنی نگرانی میں رکھیں بچوں کو. ایک کام تو یہ کرنا ہے. مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرا بچہ نماز میں اگر شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب میری نگرانی کرتے تھے, میں نماز میں اگر کسی شخص کے ساتھ کھڑا ہوں, ظہر کی نماز میں, عصر میں بھی اگر اسی کے ساتھ کھڑا ہوا مل گیا, تو ابا پوچھتے تھے یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ کہ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھے اور عصر میں بھی اس کے ساتھ, یہ کیا لگتا ہے؟ تو بچوں کے لیے دوستیاں کیا ہیں بولو؟ خطرناک. اور یہ جب تک نہیں روک سکو گے جب تک اپنے بہن بھائی زیادہ نہ ہو, ورنہ وہ تنہائی کا شکار ہو جائے گا. دوسرا کام آپ نے کیا کرنا ہے, بچوں سے بات ہمیشہ تمیز سے کیا کرو. بدتمیزی والا لہجہ اختیار بولو نا. بچوں کو آپ اخلاق سکھانا چاہتے ہو تو بد اخلاقی سے بات چیت بچوں کے اخلاق کو خراب کر دیتی ہے. بعض دفعہ باپ کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, بعض دفعہ ماں کا یہ اسٹائل ہوتا ہے, اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. ماں نے کوئی چیز منگوائی نا, بیٹا کنگا لے کے آؤ, اب وہ نہیں مل رہا اس کو, یہ پڑا ہوا اندھا ہے نظر نہیں آ رہا. تو آپ بھلے اس کو مولانا طارق جمیل صاحب کے 2 گھنٹے کے اخلاق پہ بیانات سناؤ, بچے کے اخلاق ٹھیک ہونے والے, بولو وہ سیکھ ہی یہی رہا ہے گھر سے.
اندھا ہے. ابے بھائی یہ کیا اسٹائل ہے بات کرنے کا؟ اللہ کا شکر ہے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے اپنے بچوں میں سے کبھی کسی سے اس اسٹائل میں بات کی ہو. اندھا ہے, نظر نہیں آ رہا, عجیب سا جملہ ہے یار. تم کیا اخلاق سکھا رہے ہو؟ عزت سے بات کرو, تمیز سے بات کرو. بیٹا یہ رکھا ہوا دیکھ لیا کرو یار, تھوڑا ہمارا بھی ٹائم بچاؤ, اپنا بھی ٹائم بچاؤ. اس اسٹائل میں بات کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ پہلی بات آپ نے خود بھی اسٹائل کہیں سے سیکھو. نہیں آئی بات, میرا خیال ہے ہر وقت طنز, ہر وقت تانے, یہ کسی کام کا نہیں ہے, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ کر رہے ہوتے ہیں ماں باپ. وہ کہتے ہیں میں یہ کہہ ہی نہیں سکتا کچھ. اس کو اس پہ فخر محسوس ہونا, اس ذلت تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد محسوس ہونا ختم. اس کو آرام محبت دو یار. ہاں اس میں ایک لمٹ ہونی چاہیے. لاڈ پیار میں ایسا نہ ہو کہ لمٹ کو کراس کرنا شروع کر دے. تبھی حدیث میں آتا ہے لا ترفع عنہم عصاک, لاٹھی گھر میں لٹکنی چاہیے. روب بھی ہو بیٹا, اصل تو یہی ہے کہ کائنڈلی بیٹا یہ لے آئیے, پانی لے آئیے, تھوڑا خدمت بھی لو ان سے. گدھا نہیں بنا کے رکھو لیکن ان سے خدمت. گھر میں بیٹھے ہوئے ہو, اپنے بچوں سے بولو بیٹا پانی لے کر آؤ. اتنا زیادہ ان کو رسپیکٹ دینا کہ اپنا باپ بنا کے رکھ لینا. اس سے بچہ کیا ہوگا؟ بگڑے گا. تمیز, الفاظ تمیز کیوں؟ بیٹا ذرا پانی لے آؤ. ابے پانی لاؤ, یہ اسٹائل ہوتا ہے. لے تو پھر بھی آئے گا. خدمت کا جذبہ بھی پیدا ہوگا, اخلاق کی ایسی کی تیسی بغاوت پیدا ہوگی اس. بیٹا جاؤ پانی لے کر آؤ, شاباش. ایسے شاباش کا لفظ بول دو آخر میں, کائنڈلی لگا دو. ڈیفenس والے کائنڈلی لگائیں, ہم لوگ شاباش لگاتے ہیں چونکہ ابھی پرانے لوگ ہیں. تو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اس سے خدمت لو, یہ تو فرض ہے. ماں کو چاہیے باپ کی خدمت لے, باپ کو چاہیے بچوں سے کس کی خدمت لے؟ ماں کی. ماں کھانا پکا رہی ہے, باپ کو چاہیے بیٹی کو بولے بیٹا تمہاری ماں کب سے گھنٹے سے کچن میں کھڑی ہوئی ہے, تمہارا فرض بنتا ہے. ہو الٹا رہا ہے, صحیح ہے نا؟ جب باپ خدمت لیتا ہے اولاد سے تو ماں بولتی ہے ابھی تو آ کے اسکول سے بیٹھے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, آپ نے بھی ان کو بس ہر وقت. تو اس سے بچے کے دل میں باپ کے خلاف بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ خیر ابھی یہ ٹاپک بڑا لمبا ہے, ابھی میں کیا کس سے لے کے بیٹھ گیا. ابھی تو میں جو اصل ٹاپک ہے اس کو سمیٹتا ہوں. تو مطلب کہ راکٹ سائنس نہیں ہے, چند چیزوں کا خیال کرنا پڑتا ہے. پھر بھی بگڑ جائے تو بگڑنے دو, ایسی کی تیسی. کیا کریں اب, یہی تھوڑی کہ پورا دماغ اسی پہ خرچ کر دیں. اس لیے میں کہتا ہوں اتنے بچے پیدا کرو, 2-4 اسپیئر میں بگڑنے کے لیے بھی رکھو. ہاں 1-2 بچے ہی ہو گئے, پوری تربیت کے بعد بھی بعض دفعہ بگڑ جاتا ہے. 1-2 ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, تو تمہارا تو مستقبل برباد ہو گیا. اتنے ہو 2-4 بگڑ بھی گئے تو افورڈ کر سکو ان کو. سارے پھر بھی نہیں سدھرتے, اللہ کرے سدھرے سارے ہی سب کے, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے ایک آدھ آڑا ترچا نکل آتا ہے, وہ نہیں سیدھا ہوتا. تو اتنے ہوں دوسرے کے, چلو یار ایک بگڑ بھی گیا تو چلے گا. خیر بڑھاپے میں بہت ہی برے حالات ہوتے ہیں آدمی کے گھر میں. آپ ابھی جوان ہو, ہٹے کٹے ہو, کھلا رہے ہو پلا رہے ہو, تو سب کچھ سیٹ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. پھر جب آپ ہو جاؤ گے بڈھے اور جب آپ ہو جاؤ گے ریٹائر, تو پھر آپ کی حیثیت گھر میں یہ ہوگی کہ کھانسنے کے علاوہ اس بڈھے کا کوئی کام نہیں. پوچھتا ہے کہاں آ رہے ہو, کہاں سے جا رہے ہو. تو جو شکر گزار عورت ہوتی ہے, شکر گزار اولاد ہوتی ہے, وہ کہتی ہے اس نے ساری زندگی ہمیں کھلایا پلایا, گیس بجلی کا بل دیا, ہمارا خیال کیا, اب ہم اس کی کڑوی کسیلی برداشت کریں گے. جو عزت دار عورتیں ہوتی ہیں, اور ہیں الحمدللہ بہت سی عزت دار بھی ہیں, خاص طور پہ جو میرا بیان سن رہی ہیں, تو وہ کیا کرتی ہیں جب بیٹے اور باپ کا اختلاف ہوتا ہے تو وہ باپ کا ساتھ دیتی ہیں, یعنی اپنے شوہر کا. وہ کہتی ہیں بھائی میرے لیے یہ بڈھا پہلے ہے, یہ میری زندگی میں پہلے آیا ہے, مجھے شیلٹر اس نے دیا ہے, میں نے تمہیں جو عزت کے ساتھ پالا تو کس کے شیلٹر کی وجہ سے؟ اس کی وجہ سے. لہذا بیٹا میں اس کا ساتھ دوں گی, میں تمہارا ساتھ بولو نہیں. یہ غیرت مند عورتیں ہوتی ہیں کہ بھائی میں یہ میرے لیے پہلے ہے, اولاد بعد میں ہے. یہ کیا کہلاتی ہیں؟ غیرت مند عورت. اور جو غیرت لیس خواتین ہوتی ہیں, اس کو جب نچوڑ لیا ساری زندگی, اب وہ کسی کام کا نہیں ہے, تو بیٹوں کے ساتھ مل کے باپ کو شوہر کو ستاتی ہیں. ہر وقت شوہر بیٹوں کے سامنے شوہر کی برائی کہ تمہارے باپ نے تو یہ نہیں کیا, تمہارے باپ نے تو یوں نہیں کیا, تمہارے باپ نے تو, میں نے تو سسکیاں لے کے زندگی گزاری ہے. ایسی روتی ہیں ہائے میں نے تو یہ. تو بھائی جب آپ کو نہیں ضرور, آپ طلاق لے لیتی نا اس وقت اس سے, بھائی میں طلاق لے کے کیا کرتی, میں ظالم آدمی سے چھٹکارا, میں کہاں جاتی. تو یہ اس کا ہیڈیک تھوڑی ہے, یہ تو آپ کا ہیڈیک ہے نا, آپ چلی جاتی طلاق لے کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتائیں میں طلاق لے کے جاتی تو بہت ہی بدحال ہو جاتی, اس نے مجھے اس بدحالی سے بچا لیا. تو یہ بڑا احسان ہے, یہ کم احسان ہے کیا؟ ٹھیک ہے اس میں کچھ عیب ہیں, لیکن اس کا ہونا آپ کے لیے زیادہ مفید تھا. اسی کو تو احسان کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بھائی خواتین یہ کہتی ہیں ہم نے تو بڑھاپے میں ہم نے تو ساری زندگی اس عذاب میں گزار دیا اس بندے کے ساتھ. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں کیوں گزار دیا آپ نے؟ اس وقت طلاق لیتی. مفتی صاحب طلاق لے کے کہاں جاتی میں؟ اس کا مطلب شیلٹر کس نے دیا ہے آپ کو؟
اس کی ضرورت تھی نا آپ کو, تو ٹھیک ہے کچھ خامیاں تھیں, لیکن اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر تھا. آپ کو ضرورت تھی اس کی, تو اس وقت نچوڑ لیا اس کو کہ جی میں طلاق لے کے کہاں جاؤں گی, کم بخت نے منوس نے گھر تو دیا ہوا ہے نا, کم از کم منوس گیس بل دے گا, بل تو دے رہا ہے, کم از کم بچوں کا باپ تو ہے نا. لیکن یہ مصیبت, اس سے فائدے تو ہو رہے ہیں نا, اس کا مطلب اس کی خیریں اس کی خامیوں سے زیادہ تھیں, آپ کے لیے اس کا ہونا نہ ہونے سے زیادہ ضروری تھا. تو اس کا مطلب اس کی نیکیاں پر اس کی برائیوں کا پلڑا کیا ہے, حاوی ہے. اب جب آپ کو اس کی ضرورت ہی نہیں رہی تو آپ چھوڑ رہی ہو اس کو, یار اس کو نظر انداز کیا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ غیرت نہیں ہے, اور یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں, بہت زیادہ ہو رہا ہے, کیونکہ گوروں میں ایسا ہوتا ہے تو اب یہاں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. یو کے سے میرے پاس 2-4 بوڑھے آئے بیچارے, کہتے ہیں صاحب ہم لوگ کی تو زندگی, ہم نے بچوں کو کھلایا پلایا, عورت نے بھی ہمیں نچوڑا, ہم بڈھے ہو گئے تو ہمیں تو کوئی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نے کہا رہو, مزے ہیں, پھر رہو اور تھوڑا اور ٹائم گزار لو. مجھے پتا ہے سب ایسے نہیں ہوتے, اور سب عورتیں بھی ایسی نہیں ہوتی ہیں. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ بڑھاپے میں پتہ چلے گا تمہیں شوہر سے کتنی محبت ہو. جب بیٹے مسئلہ کریں, بولے بھائی باپ کے سامنے بیٹا اونچی آواز سے بات نہیں کرتے. خدا کی قسم دل خوش ہو جاتا ہے یار ایسی عورت کا سن کے. جب اس کو ضرورت نہیں ہے نا, اب شوہر کی, بڈھا ہو گیا نا, تو اب وہ کرے گی, تو اب بولو بھائی میرا شوہر پہلے ہے بیٹا, میں شوہر کی مرضی کے خلاف تمہیں نہیں جانے دوں گی, میں شوہر کا ساتھ دوں گی. مرد کا دل بھی باغ باغ ہو جائے گا. یہیں ایک اور مسئلہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں, اور میں بار بار بتا رہا ہوں, خواتین ایک تو الٹے سیدھے کمنٹس بہت کرتی ہیں, میں آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں بھائی, ساری عورتیں, ہماری مائیں بھی تھی یار, ہم نے بھی اپنے ماؤں کے ساتھ ٹائم گزارا ہے, انہوں نے ایسا نہیں کیا, اور بہتوں کی مائیں نہیں کر رہی ہوتی, میں تو جو کرتی ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوں. میں نہیں کہہ رہا ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں, لیکن بعض ہوتی بھی ہیں, تو ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں میں. بہت سی الحمدللہ بڑھاپے میں شوہر کا ساتھ دیتی ہیں, اور بعض شوہر واقعی ظالم بھی ہوتے ہیں, انہوں نے ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہوتے, کچھ بھی ذمہ داری ان کو. تو خواتین کو ہم مصیبت کہتے ہیں, بھائی ان سے علیحدگی لو, آپ کیوں ان کے ساتھ ٹائم, اپنا زندگی کیوں برباد کر رہی ہو. تو ایک اور مسئلہ بہت اچھی طرح, بس یہ مسئلہ بتا کے میں بات ختم کرتا ہوں. یہ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ شوہر ساری زندگی کماتا ہے, بیگم ہاؤس وائف ہوتی ہے, مرد سربراہ بن کے کھلاتا رہتا ہے, بہت کچھ کرتا ہے. جو شریف مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, جو الحمدللہ جو ہمارے ہاں ایک سوسائٹی میں ایک کلچر ہے, جو اسلام کا حکم بھی ہے کہ بھئی کھلائے گا کون, مرد. باہر جا کے 2-2 سال آمدنی بیچ کے کھلا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ کچھ دنوں میں بیٹے کمانے کے قابل ہو جاتے ہیں, اور مرد ہو جاتا ہے ریٹائر. یہ بہت اہم مسئلہ ہے, اللہ کرے یہ کس دل میں اتر جائے آپ لوگوں کے. مرد کیا ہو جاتا ہے, ریٹائر. اب اس کے ہاتھ میں پیسہ بالکل ختم. اب بیٹے کیا کرتے ہیں, کمائی ماں کو دینا شروع کر دیتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات. بعض لوگ کس کو دینا شروع کر دیتے ہیں, ماں کو. شوہر محتاج ہو جاتا ہے. شوہر کیا ہو جاتا ہے, محتاج. بیٹے کچھ خرچہ اس کو بھی دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جو گھر کا چلانے کا خرچہ ہے وہ کس کو دیتے ہیں, ابا کو پاکٹ منی تو دے دیں گے, لیکن پورے گھر کا خرچہ کس کو دیتے ہیں, ماں کو. اس سے خوب سمجھ لو, یہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اس سے باپ کا جو ہے نا وہ پاگل ہو جاتا ہے ڈپریشن سے. وہ اس کو اندر سے یہ چیز گھن کی طرح کھاتی ہے کہ یار آج تک تو میرا ہاتھ اوپر رہا تھا, اب میں خرچے پانی کے لیے محتاج ہو گیا اس گھر میں, کس کا, بیوی کا. تو اس لیے جب بیٹا کمانے کے قابل ہو جائے نا, اور ابا ریٹائر ہو جائیں, اور بیٹا باہر چلا گیا, تو گھر کا سارا خرچہ باپ کے ہاتھ میں بھیجے وہ, کہ جیسے آپ پہلے پورا گھر چلا رہے تھے, اب بھی کون چلائے گا, بولو نا کیا ہو گیا, ابا آپ چلائیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی. وہ سارا خرچہ باپ کے پاس بھیجے, ورنہ وہ جیتے جی مر جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار مجھے, یعنی اب مجھ پہ اعتماد ختم ہو گیا کیا. تو ایسے موقع پہ بعض خواتین سارا پیسہ قبضہ کر لیتی ہیں, بھی خرچہ میرے ہاتھ میں بھیجو, تو بیٹا پھر ماں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے. تو ہوتا باپ بعض دفعہ لڑتا نہیں, اندر ہی اندر گھل کے ختم ہو جاتا ہے وہ. کیونکہ مرد کے لیے جس نے کھلایا ہو نا, جو بیوی کی آمدن کھا رہا ہو, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو تو نہ بھیجیں آپ. جو جن کی بیگم جاب کر کے گھر چلا رہی ہو, اس میں تو پھر بچوں کو چاہیے کہ جب ابا ریٹائر ہو جائیں تو وہ اماں ہی کو خرچہ بھیجا کریں. آج تک اماں نے اٹھایا تو اب بھی کون اٹھائے گا, اماں. میں ان باپوں کی بات کر رہا ہوں جو بیوی کی آمدن نہیں کھاتے, ساری زندگی وہ کیا کرتے ہیں, کھلاتے ہیں. اس پہ دل پہ آرے چلتے ہیں پھر ان چیزوں سے, کہ اب مجھ پہ اعتماد نہیں, اب میں کیا کھا جاؤں گا سارا. لوگ کہتے ہیں ابا گھر میں خرچ نہیں کرتے. یار ابا نے اب تک تو ابا نہیں خرچ کیا ہے نا, تو کیوں نہیں خرچ کرتے یار وہ. تو سارا خرچہ کس کے ہاتھ میں بھیجا کرو, ابا کے. اماں کو نظر انداز مت کرو, اماں کو الگ سے پاکٹ منی دے دو. لیکن جو نان نفقہ, آلو پیاز ٹماٹر گیس بجلی, یہ جو پورا گھر چل رہا ہے نا, اس کے لیے اگر بھیجنا ہے تو اب بھی, پہلے بھی گھر کے سربراہ ابا تھے, اب بھی کون ہے, اب بھی ابا ہی ہیں. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ابا ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو. ہاں میں نہیں کہہ رہا کہ اماں کو نظر انداز کرو, کچھ پاکٹ منی اماں کے لیے الگ سے باندھو, دیتے رہا کرو.
نان نفقہ بھی ابا ہی اٹھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ پاکٹ منی اما کو الگ سے باندھ دو, اما بیمار ہوتی ہیں ان کا علاج کراؤ. اما اگر غصہ کرتی ہیں بعض امائیں, مجھے دو, ادھر کیوں دے رہا ہے تو بولو بھائی اما گھر کا سربراہ پہلے بھی ابا تھے تو اب بھی کون ہوگا؟ ابا ہی ہوں گے. یہ بہت آرے چلتے ہیں مرد کے دل پہ, جو غیرت مند مرد ہیں ان کی بات کر رہا ہوں, تو آپ نہیں سمجھ سکتے اس کی. یہ جن کے ساتھ گزرتی ہے وہ ان کی دل کی پکار ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. وہ کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے, اور ہماری سوسائٹی میں وہ دکھڑا سنائے گا نا تو اگلا کہے گا تو کیا ہے, تجھے کھانے سے مطلب ہے نا, بیوی کو بھیج دیا تو تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے, تجھے پیسوں کی محبت ہے کیا تیرے دل میں؟ وہ بجائے اس کو کہ وہ اور الٹا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو بیٹوں کو چاہیے جب کما کے بھیجیں تو اماں کو الگ سے پاکٹ منی ضرور دیں, جیب خرچی دیں, ان کا خیال کریں, لیکن جو بیسک گھر کا نان نفقہ ہے وہ خرچہ کس کے ہاتھ میں آنا چاہیے؟ ابا کے ہاتھ میں. ہاں, ابا اگر اپنی ذمہ داری پہلے پوری نہیں کرتے رہے, بعض ابا ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ترسا کے بیوی کو رکھا ہوتا ہے, بچوں کو رکھا ہوتا ہے, سٹے میں, چرس میں اور آوارہ گردی میں اڑا رہے ہیں, وہ پھر ایک الگ بات ہے. ان میں پھر ابا کو نہ دو, ان میں اماں ذمہ دار ہے تو بھائی اماں کو دے دو, کیونکہ ابا کو بھیج دیا تو یہ پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ایسے کیسز آئے ہیں, ایک آدمی ابا کو دے رہا تھا پیسے, ابا بجائے گھر چلانے کے ابا غیر اخلاقی سرگرمیوں میں مبتلا تھے, چرس پی رہے تھے, لڑکیوں میں انوالو. بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح کے غلط, وہ گھر میں پھر فاقے پڑ رہے ہیں, سارا پیسہ ادھر ادھر برباد ہو رہا ہے. تو ان کو تو ہم یہی کہتے ہیں یار اماں سمجھدار ہیں تو کس کو بھیج دو بھائی پیسے, اماں کو بھیج دو. ابا کو اتنے دو کہ بس گزارا کریں, ایسا نہ ہو کہ پھر چھٹے لگانا شروع کر دیں, زیادہ پیسہ آئے گا تو عیاشی میں لگ جاتے ہیں. تو جو غلط قسم کے ابا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے, لیکن جو نارمل ابا ہوتے ہیں جو اپنی ذمہ داری جنہوں نے پوری کی ہے, تو ریٹائرمنٹ کے بعد بیٹا جب کما کے بھیج رہا ہے تو ساری ارننگ کہاں بھیجے گا؟ وہ باپ ہی کے ہاتھ میں بھیجے گا. اور اماں کو محبت سے سمجھا دے کہ اماں ساری زندگی ابا نے کھلایا ہے نا, تو اب بھی ابا ہی کھلائیں گے, کیا جا رہا ہے اس میں؟ آپ نے ساری زندگی ابا سے لی ہے تو اب بھی لے لیں. اماں کہتی مجھے تو تمہارے ابا سے مانگتے ہوئے موت آتی ہے, یہ تو دیتے نہیں ہے, تو بھائی اب تک بھی تو دے ہی رہے تھے نا. تو عورت بھی اس پہ فخر کرتی ہے. دیکھو میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے, جو ان کے نائب تھے نا, میرے جو ابھی جو شیخ ہیں, ان کا بہت سارا ان کو بلایا اور کہا کہ میں آپ کی طرف سے اتنا پیسہ کاروبار میں لگانا چاہتا ہوں, آپ کی طرف سے پیسہ میرا ہی ہوگا لیکن آپ کو دے کے میں لگواؤں گا, تاکہ جو ارننگ آئے آپ جو ہے نا خود آپ کا پروفٹ شروع ہو جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت اب تک آپ نے ہمیں کھلایا ہے, آپ کی کفالت میں ہوں, تو میں چاہتا ہوں جو میری طرف سے آپ پیسہ لگا رہے ہیں نا وہ اپنی طرف سے ہی لگا لیں. چاہتا ہوں بھائی جب تک اتنا عرصہ آپ نے کھلایا ہے تو جب تک آپ زندہ ہیں آپ ہی کھلاتے رہیں. یہ خاندانی ہونے کی بولو, اس سے بڑے کا دل اتنا چوڑا ہو جاتا ہے, اتنا چوڑا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے جو نہیں دیا نا وہ بھی لے لے بھائی تم اس سے, سمجھتے ہو؟ تو اپنے بڑوں کے, تو عورت کو بھی چاہیے کہ شوہر کے آگے اکڑ نہ دکھائے. وہ کہے بھائی ساری زندگی آپ کے ہاتھ سے ہم نے کھایا ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ اب بھی بیٹا آمدن ابا کو بھیج دیا کرو, ابا ہی سے لوں گی میں, سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس سے ابا کا دل کیا ہو جائے گا؟ ابے بول لو نا, ابھی تم بڈھے ہوئے نہیں ہو, تم پہ گزری نہیں ہے, جب ہوگے تو میری یہ باتیں کلپ سن کے خون کے آنسو رو گے کہ ہائے ہمارے حالات مفتی صاحب کو پہلے سے کہاں سے پتہ چل گئے. تو جب عورت کہتی ہے نا بھائی تمہارے بیٹا تمہارے ابا نے ہمیشہ کھلایا پلایا, تمہیں پڑھایا بھی ان کی آمدن سے, ٹھیک ہے, عورت کا بھی کردار ہے, صبح ناشتے کے لیے تو اماں اٹھاتی ہے. اماں کو میں نظر انداز کرنے کا نہیں کہہ رہا, اماں تو اماں ہے یار, اللہ نے اس کے 3 گنا حق بتایا ہے زیادہ. میں تو پیسوں کے لین دین کی بات کر رہا ہوں. ماں کے حق کی وجہ سے باپ کو نظر انداز کرنا تو ٹھیک نہیں ہے نا, نہ باپ کی وجہ سے ماں کو نظر انداز کرو, نہ ماں کی وجہ سے باپ کو. تو اگر خرچہ باپ کو نہیں بھیجو گے وہ تو جیتے جی مر جائے گا, ماں کو نہیں بھیجو گے اتنا مسئلہ نہیں ہوگا, ساری زندگی وہ تو ہاؤس وائف رہی ہے نا, کھلانے والا تو آدمی ہے. تو یہ مردوں کا حق ہے گھر کی سربراہی کرنا اور پیسہ خرچ کرنا, یہ کس کو اللہ نے رائٹ دیا ہے؟ یہ مرد یہ نہیں کرے گا تو وہ غیرت مند تو مر جاتا ہے. ایسے بھی لوگ میں نے دیکھے, بیٹا کماتا ہے کہتے ہیں ہم نہیں چاہیے, بھائی ہم باپ ہیں, ہمیں نہیں چاہیے. ان کو لگتا ہے کہ بیٹا شاید احسان سمجھ رہا ہے پیسہ دینے پہ, تو کہتے ہیں نہیں بھائی ہمیں نہیں چاہیے, کیونکہ وہ غیرت مند ہوتے ہیں. ان کو ذرا سا دل میں وہم بھی آ جائے نا کہ بیٹا احسان سمجھ کے دے رہا ہے, کہتے تو ہمارا باپ تھوڑی ہے, تو ہماری کیا ہے اولاد ہے, جا. ہمارے حضرت کے بیٹوں نے بڑی گاڑی لے لی, حضرت نے اس سے بھی بڑی لی, کسی نے کہا اتنی بڑی, انہوں نے کہا تاکہ پتہ چلے باپ میں ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسا نہ لوگ ان کی گاڑی دیکھ کے ان کو میرا باپ سمجھنا شروع کر دیں. تو یہ غیرت مندوں کی بات میں کر رہا ہوں. جو غیرت مند مرد ہوتا ہے اس سے نہیں ہوتا کہ گھر کا سودا خرچہ سارا پہلے میں اٹھا رہا تھا, اب وہ میری بیگم اٹھانا شروع کر دے اور بچے اس کے ہاتھ میں بھیجیں. اس کو پھر بچوں سے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, بیوی سے بھی نفرت پیدا ہونا. بولتا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ سوسائٹی میں سنتا کوئی نہیں, الٹا اسی کو گالیاں پڑیں گی, لیکن اس کی یہ غیرت کسی قیمت پہ برداشت نہیں ہے. تو ماں کو بھی چاہیے کہ وہ کہہ لے بیٹا اب تک سارا خرچہ باپ نے اٹھایا تو بیٹا انہی کے پاس بھیج دیا کرو. لیکن یہ جب ماں کو شوہر پہ اعتماد ہو اور شوہر کو بیوی پہ اور بچوں پہ, جہاں اعتماد ہی نہیں ہے, سب چوری لوٹ کھسوٹ میں ہی لگے رہے, پھر وہاں جیسے چلتا ہے چل لے. تو یہ خاندانی لوگوں کی بات کر رہا ہوں, گھٹیا لوگوں کی بات نہیں کر رہا. گھٹیا سے میری مراد وہ مرد جس نے بیوی پہ خرچی نہ کیا ہو, بچا کے ہی رکھتا ہو, 5 گٹکوں میں اڑاتا ہو, وہ بھی گھٹیا ہے. اور عورت بھی کو بھی
बस पैसा चाहिए, शोहर को नचोड़ना था नचोड़ लिया, तो वो तो चाहेगी यार ये मरे लेकिन अब पैसा मेरे पास आए, तो वो भी घटिया है। और जो बच्चा है वो कह रहा है कि यार अब्बा ने हमें पैदा करके पाल पोस के बस गुजार लेना अपनी जिंदगी, कभी पान गुटके के पैसे दे देंगे, खर्चा भेजने की जरूरत क्या, कमाओ खाओ, तो भी घटिया है। तो वो जो जिसके हाथ में जो लगे वो खा लें, ठीक है ना। खानदानी लोग इसी तरह ही होते हैं, जो मैंने बताया कि मर्द कमाता है, बच्चे बेगम खाती है, बीवी अपनी अलग जिम्मेदारियां पूरी करती हैं, बच्चे जवान होते हैं, उनको पता है माँ के ये हुकूक हैं, माँ के साथ बदकलामी नहीं करनी, खर्च करना है उसके ऊपर, माँ को जरूरत है कुछ गिफ्ट देना है किसी को, फलाना कुछ करना है तो अम्मा को पैसे भेज दिए। ना नफका किसकी जिम्मेदारी है भाई, अब्बा की है। तो बेसिक खर्चा किसकी जेब में जाएगा, अब्बा की। हाँ अब्बा 2 नंबर है तो एक अलग बात है, ऐसा उनके मैं प्रमोट नहीं करता। समझ में आगे बात, मोदी से मेरे बात में जाना था तो, लेकिन अब्बू मना कर रहे हैं। क्यों मना कर रहे हैं भाई, अगर आप बहुत ही बच्चे हैं फिर मना कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बड़े हो गए हैं तो फिर आप चले जाएं जमात में, अब्बा को प्यार मोहब्बत से समझा दें। मोहदीजा मेरे साथ, यार आजकल राइटिंग इतनी गंदी हो गई है, समझ में 2 डकैती हो चुकी हैं, तो क्या मेरा डकैत लोगों से लड़ना ठीक है, क्यों नहीं ठीक है, हम तो समझा के थक गए। अब तो यूट्यूब पे वीडियोस आ रही है डाकुओं को मारने की, डाकू को मारने जो मारता है इतना जबरदस्त काम करता है, दिल खुश हो जाता है। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अब तो लोगों ने बहुत अक्लमंद हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अभी एक वीडियो आई है, मेडिकल स्टोर में एक डाकू घुसा, बंदे को लूट रहा है, बंदे ने दे दिया। इनका पहले से प्लान था भाई कैमरे लगे हुए हैं, अब तो ये कैमरे क्यों नहीं लगाते आप, सब लोग कैमरे लगाएं, गलियों में महलों में अपने खर्चे पे लगाओ ना कैमरे, दुकानों में लगाओ। तो अंदर भी कैमरा था, अंदर बंदा को पहले से बिठाया था पिस्टल दे के कि यार अंदर कैमरे में देखना, क्योंकि कराची में लूट मार है, कोई डाकू आए तो जो भी करना हो कर लेना। उसको पहले समझा दिया जल्दबाजी ना करना वरना वो पहले डाकू आपको मारेगा। तो ऐसा ही हुआ, लूट मार के वो जाने लगे, पीछे से बंदे ने पेल दिया डाकू अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो बड़े आराम से डाकुओं को कंट्रोल किया जा सकता है। असलहा वाला लाइसेंस बनाए, गली महल्ले में क्या करें, हर दुकानदार के पास एक पिस्टल होनी चाहिए, लाइसेंस हो उसका बाकायदा। तो एक डाकू लूट रहा है तो लूटने दें, जाने लगे तो 2-3 जगहों से फायर होगा, कहाँ जा सकता है भाई वो, क्या ख्याल है। और पुलिस वाले भी सपोर्ट करते हैं आपको, जब डाकू मारेंगे ना पुलिस को फोन करेंगे, पुलिस कहेगी मेरे खाते में डाल दो, हमने मारा है, तो आप डाल दें, आपको क्या जरूरत है, आपको क्या निशाने हैदर लेना है आपने, अब बोलो भाई आपने मारा है सर, तो पुलिस वाले भी खुश हो जाते हैं। अच्छी बात है, डाकू के मरने पर पुलिस को खुशी हो रही है। तो लेकिन डाकू हो, ऐसा ना हो कोई झगड़ा हो रहा हो, कोई खबर उड़ा देते हैं बाज दफा लोग कि ये डाकू है, झूठी खबर होती है। किसी को भी कराची में मारना हो ना, पकड़ के बंदा बोले ये डाकू है, लोग समझ लेते हैं, पर बंदे बेगुनाह लोग भी इसमें मरते हैं। तो पहले 100% यकीन हो तो फिर नहीं जाने दो डाकू को मेरे भाई। एंड जब वो डकैती हो रही हो ना, तो उस वक्त वो बंदूक निकाल के सेल्फ डिफेंस में आपके लिए मारना लीगल है। उसके बाद फिर लीगल नहीं है कि बाद में आपको अगले दिन डाकू मिला तो आपने कहा तू आया था ठा उड़ा दिया, फिर आपके खिलाफ केस हो जाएगा। एंड डकैती के दौरान तो ये लीगल है, उसके बाद फिर ये लीगल नहीं है। शरअन तो जायज है, किसी भी वक्त मार दो उसको, ठीक है ना, लेकिन गैर कानूनी आपके खिलाफ केस हो जाएगा फिर, और मेरे खिलाफ भी हो जाएगा कि लोगों को ये तरगीब दे रहे हैं कि डाकू मार दो। लड़के का नाम अब्दुस समद, लड़की की वालदा का नाम इरम, लड़की का नाम आलिया, लड़की की वालदा का नाम आमना। इस्तिखारा निकालना है भाई, फजूल चीज़ है ये जो आजकल के इस्तिखारे हो रहे हैं, ये वो इस्तिखारा नहीं है जो सुन्नत में है, कुछ भी नहीं निकलेगा। अम्मा का पूरी रिपोर्टें लोग अपनी जाके बता रहे होते हैं कि ये नाम है, ये मामू का नाम है, चाचे का नाम है, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं होगा इससे। इस्तिखारा है, 2 रकत पढ़ के अल्लाह से दुआ मांगो इस्तिखारे वाली कि अल्लाह ये काम बेहतर है तो मुकद्दर कर दे, बेहतर नहीं है तो मेरे जहन को हटा दे यहाँ से, मुकद्दर ही ना कर, बस काफ़ी है, ना ख्वाब आएगा ना कुछ भी होगा। तो दुआ है, इस पर गूगल पे यूट्यूब पे मेरा क्लिप मौजूद है, मुफ्ती तारिक मसूद इस्तिखारा लिख के सर्च करें, पूरा बयान आ जाएगा, वो सुने। अच्छा भाई, मेरा नाम हुसैन अहमद है, मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए जिला सरगोदा के शहर यार बगैर बताए नहीं आया करो। देखो मैं थकावट से क्या हाल हो गया है, और मुझे रात को लेट नाइट सोने का मौका मिलेगा। अब मैंने खाना भी नहीं खाया, अभी मैं खाना खाऊं, असर कितनी जल्दी है, थोड़ी देर मुझे आराम का भी मौका चाहिए, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। कहाँ है सरगोदा वाले? इस्लामाबाद से किसी ने टाइम लिया था मुसाफा कर लेने। इस्लामाबाद से एक अक्लमंद आदमी है, अक्लमंद इसलिए कह रहा हूँ, लोग आ जाते हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, और फिर कहते हैं मुलाकात करनी है, तो मैं टाइम नहीं दे पाता भाई। वो कहते हैं मैं तो लाहौर से आया हूँ, लेकिन कुछ अक्लमंद लोग भी होते हैं। अब इस्लामाबाद से एक साहब ने जो है, अच्छा माशाल्लाह, इस्लामाबाद से एक साहब ने राब्ता किया कि मैं इस्लामाबाद से मिलने के लिए आना चाहता हूँ, और ये काम है, वो काम ऐसा मिले बगैर हो नहीं सकता, वो तो टाइम दें। फिर मैंने उनको टाइम दिया, क्योंकि मुझे पता है एक बंदा फ्लाइट करके मेरे लिए आएगा, तो टाइम का फिर मैंने पाबंद किया। फिर मैं बड़ा प्रोटोकॉल देता हूँ बंदे को, अब पता नहीं वो आ गए कि नहीं आ गए। आज का टाइम दिया था, मुझे नहीं लग रहा कि वो पहुंचे। फिर मैंने कहा बंदा उनको जुम्मे की नमाज में बुलाया, तो जुम्मे के बाद फिर मैंने घर सामने का साफ करवाया कि असर तक उसको इंतजार करना पड़ेगा, तो घर में बैठने के लिए उसके लिए जगह आज खादिम से साफ करवाई कि इस्लामाबाद से एक बंदे को टाइम दिया, वो बेचारा सिर्फ मेरे से मिलने के लिए आ रहा है,
تو وہ وہ جمعے سے عصر تک کہاں رہے گا؟ ٹائم تو عصر کے بعد ہے، آئے گا وہ جمعے میں. تو پھر میں نے باقاعدہ گھر صاف کروایا، سامنے کمرہ صاف کروایا کہ اس بندے کے لیے بیٹھنے کا وہاں انتظام. مسافر ہے نا، تو تمیز سے آئیں گے تو پورا پروٹوکول ملے گا بھائی. بغیر وقت کے آپ آئیں گے تو پھر جاپان سے آئے ہو یا چاند سے آئے ہو بھائی. میں اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے اگر کرنا شروع کر دوں تو میں تو سارا دن پھر اسی کام کا رہ جاؤں گا اور دنیا میں کسی کام کا نہیں رہوں گا. تو ٹائم لے کر آئیں گے تو پروٹوکول بھی ملے گا انشاءاللہ. چائے کا ابھی بھی ایک دفعہ بھی نہیں میں نے کہا. ہو سکتا ہے چائے بھی مل جائے، ہو سکتا ہے شربت بھی مل جائے، ہو سکتا ہے ایک دفعہ میں آپ سے تکلفاً پوچھوں چائے پیئیں گے، آپ کہیں نہیں، میں کہوں چلو کوئی بات. یہ بھی ہو سکتا ہے میں آپ سے پوچھوں آپ نے کھانا کھا لیا، آپ کہیں نہیں، تو میں کہوں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا آپ کو. ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بھی ہو سکتا ہے پلا بھی دوں، وہ پھر میری مرضی ہے، لیکن تمیز سے پھر ملوں گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. بھائی کہہ رہے ہیں آپ سے ملنا مشتاق ہو گیا. مفتی صاحب میں 12ویں کلاس کا طالب علم میں ایئرپورٹ سے آپ سے ملنے آیا ہوں. دیکھو میرے بھائی، آپ کے پاس وقت ہو تو آپ سے ملاقات. کہاں ہے بھائی بندہ، کہاں ہے؟ السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے ہیں؟ سب سیٹ چل رہا ہے؟ کھانا کھائیں گے، چائے پئیں گے؟ کھانا کھایا آپ نے؟ کھا لیا؟ نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. دیکھو یہ زبردست بات ہے. میں نے سے پوچھا کھانا کھا لیا، اگر یہ کہتے نا نہیں کھایا تو میں کیا کہتا، کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. یہ بہترین طریقہ ہے مہمان کو ٹرکانے کا، اچھا کام نہیں ہے، غیر اخلاقی حرکت ہے. تو میں ان سے کہتا کہ کھا لیا ہوتا تو آپ کو چائے پلاتا. اب انہوں نے ہوشیاری دکھائی نا. میں نے سے کھانا کھا لیا، کہہ رہے نہیں کھایا، سوری کھا لیا. تو میں نے کہا نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. ایک تیر سے کیا ہو گئے، دو شکار. تو یہ لفظ یاد رکھ لے. مہمان جب آئے اور آپ کا موڈ نہ ہو اس کو کچھ کھلانے کا، تو آپ اس سے پوچھیں کھانا کھا لیا. اگر وہ کہیں ہاں کھا لیا تو کہیں اگر نہیں کھایا ہوتا تو کھانا کھلاتا. اور اگر وہ کہیں کہ نہیں کھایا تو آپ کہیں اگر کھا لیا ہوتا تو چائے پلاتا. چلیں آیا مسافہ کر لیں. ٹھیک ہے، یہیں ہول سیل پہ نا سستے میں کام ہو جائے تو اچھا ہے. تو اللہ بہت جزائے خیر. یہ تو بڑا ہی زبردست کام کیا آپ نے، خوشبو لے کر آئے ہیں ماشاء اللہ. اللہ بہت جزائے. اچھا ماشاء اللہ، جزاک اللہ احسن الجزا. یہ کون ہے؟ اچھا میں نے کہا یہ بھی شاید بلوچستان سے آئی. اچھا کیا پرچی؟ مانسہرہ سے آئے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو قبول کرے. ٹھیک ہے، آپ کو ترقیاں دے. چلو وہی کافی ہو گیا میرا خیال ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب